الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی سورہ والضحیٰ کی آیت مبارکہ نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنی والدہ کے بطن مبارک میں ہی تھے کہ آپ کے جو والد ماجد ہیں حضرت عبداللہ، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کفالت کی ذمہ داری تھی وہ حضرت عبد المطلب آپ کے جو دادا جان ہیں انہوں نے اپنے ذمہ دی، اور انہوں نے اپنے جیتے جی ہی جو آپ کی کفالت کی ذمہ داری تھی وہ جناب ابو طالب کو سونپ دی، اور ابو طالب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کی، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا۔ اب یہاں پر جو بات ہوئی، لفظ یتیم ذکر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ یتیم ذکر کیا۔ اول تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنے احسانات ذکر فرمائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسانات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اور دوسری بات، یہاں پر جو یتیم کہا گیا تو مفسرین اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہاں پر یتیم سے مراد ہے یکتا اور بے نظیر۔ اب یتیم جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو وہ کہ جس کا والد انتقال کر جائے بلوغت سے پہلے اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس شخص کو بھی یتیم کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی یتیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو منفرد ہو، جس طرح کے در یتیم، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا علم یجد کا یتیمہ، کہ یہاں پر جو یتیم سے مراد ہے یہاں پر در یتیم مراد ہے۔ یتیم ہوتا ہے جو بے نظیر ہوتا ہے، جو یکتا ہوتا ہے، اور در یتیم جو قیمتی اور بے نظیر موتی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو لفظ یتیم ہے اس کی مراد یہ ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر تحقیر بیان نہیں کی گئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں کی گئی، بلکہ یہاں پر یتیم سے مراد وہ معنی لیا جائے گا کہ جو یکتا اور بے نظیر ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یکتا اور بے نظیر تھے۔ تو مفسرین نے اس کا جو مجاز میں کیا معنی بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ یتیم ذکر کیا اس کا معنی یکتا اور نظیر لیا جائے تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ فرمایا کہ والمعنی علم یجد کا واحدا فی قریش، اس کا معنی یہ ہوگا کیا آپ کو ہم نے قریش میں اکیلا نہ پایا، عدیم النظیر بے مثل فآوا کا الیہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جگہ دی ان کی طرف، وَأَيَّدَكَ وَشَرَّفَكَ بِنُبُوَّتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے مشرف کیا، وَاصْطَفَاكَ بِرِسَالَتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے آپ کو چن لیا۔ تو اس کا معنی یہ بنے گا۔ اور یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ یتیم جو ذکر کیا گیا اس کا معنی تو بیان کر دیا گیا۔ اب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہوا جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنی والدہ کے بطن مبارک میں تھے، اور آپ کی چھوٹی سی عمر میں ہی آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس میں کیا حکمت تھی کہ بچپن میں ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو جانا اور آپ کے اس دنیا پر آنے سے پہلے ہی آپ کے والد محترم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، اس میں کیا حکمت تھی۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں حضرت جعفر بن محمد صادق ان کا ایک قول نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا انتقال کیوں ہوا، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا انتقال چھوٹی سی عمر میں ہی کیوں ہو گیا، اس کی وجہ کیا تھی، لِأَلَّا يَكُونَ لِمَخْلُوقٍ عَلَيْهِ حَقٌّ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا کوئی حق نہ رہ جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والدین کو بچپن میں ہی ان کا انتقال، ان کا جو اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رضا تھی، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر امت کا حق نہ رہ جائے۔ اب لفظ یتیم اگر کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح کا لفظ استعمال کرے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم کہے، تو اس کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص نے تقریر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ یتیم ذکر کیا، تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بیان کیا، پھر اس بات کا جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں جب سوال ہوا، فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض ورکاب الامم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس ودیان العرب ولی الفضل جلی الافضار رفیع المثل ممتانی الامثال وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے پہلے اوصاف بیان کیے اور پھر فرمایا کہ شان عرفہ والا میں الفاظ مذکورہ کا اطلاق ناجائز اور حرام ہے، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو تعظیم والے الفاظ ہیں وہی ذکر کرنے چاہیے کہ جن معنی کے اندر تحقیر پیدا ہو، تحقیر پائی جائے جن معنی کے اندر، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ الفاظ ذکر نہیں کرنے چاہیے۔